اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، اس سے پہلے لیکچر میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں اپنا جملہ اسمیہ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ ہم نے کچھ جملے بھی بنائے تھے ہم نے جملہ اسمیہ سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، ہم نے کیا پڑھا تھا، ہم نے اس کے قواعد دیکھے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی اسکرین پر شو ہو رہے ہیں مبتدا اور خبر کے قواعد، ٹھیک ہے۔ تو پہلا پوائنٹ ہے، پہلا رول ہے جملہ اسمیہ بنانے کے لیے کہ مبتدا، ٹھیک ہے، دو ہی جز ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں جملہ اسمیہ کے، مبتدا اور خبر، تیسری کوئی چیز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے دوستو۔ یعنی مبتدا بھی آپ کا اسم ہوگا اور خبر بھی آپ کا اسم ہی ہوگا، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کے مفرد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سنگل ورڈ مفرد۔ تو پہلا ہے آپ کا کہ وسعت کے اعتبار سے مبتدا معرفہ ہوگا اور خبر نکرہ، عموماً نکرہ ہوگی، ٹھیک ہے، 99% آپ کی نکرہ ہوگی اور کبھی کبھی معرفہ بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے یہ نکرہ بھی ملے گی اور خبر آپ کو معرفہ بھی ملے گی، لیکن جو آپ کی مبتدا ہے وہ آپ کو معرفہ ہی ملے گا، ٹھیک ہے دوستو۔ اور کیا نام ہے، دوسرا پوائنٹ ہے آپ کا کہ اعراب کے اعتبار سے مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی ان میں کوئی چینج نہیں ہے، یہ تو 100% سمجھیے آپ کہ اعراب کے اعتبار سے مبتدا بھی حالت رفع میں ہوگا اور خبر بھی حالت رفع میں ہی ہوگی، ٹھیک ہے دوستو۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے آپ کا کہ جنس اور عدد کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، مبتدا اور خبر میں مطابقت ہوگی، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر آپ کا مان لیجیے مبتدا واحد ہے، ٹھیک ہے نا، اور مذکر ہے، ٹھیک ہے نا، تو جو آپ کی خبر ہے وہ واحد ہوگی اور مذکر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اگر مان لیجیے آپ کا مبتدا کے نام ہے عدد کے اعتبار سے مثنیٰ ہے، تو آپ کی جو خبر ہے وہ بھی کیا ہوگی، مثنیٰ ہوگی، اور اگر مان لو مذکر ہے تو مذکر، اور اگر کیا نام ہے مؤنث ہے تو مؤنث ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی جنس اور عدد میں مطابقت ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مبتدا مان لیجیے آپ کا واحد ہے، مذکر ہے، اور خبر مان لیجیے کہ نام ہے مثنیٰ ہے اور مؤنث ہے، تو ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جنس اور عدد میں مطابقت پائی جائے گی، ٹھیک ہے دوستو۔ اور ایکسیپشنز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، مستثنیات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، ایسا نہ ہو کبھی کوئی آپ دیکھیں تھوڑا سا چینج مدر رول کے خلاف، قواعد کے خلاف، تو پریشان ہو جائیں، کہنے لگیں یہ تو غلط ہے، تو غلط نہیں ہے، ایکسیپشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہر لینگویج کے اپنے اپنے کچھ نہ کچھ ایکسیپشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوستو اب ہم کچھ پریکٹس کر لیتے ہیں جملہ اسمیہ بنانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم دیکھیے جملہ جو ہے نا، جو خبر ہے آپ کی، ٹھیک ہے، وہ فعل بھی آ جاتی ہے، کبھی کبھی شبہ جملہ بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس میں صرف اسم کو ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم خبر کو اسم ہی لائیں گے، کیونکہ ابھی ہم صرف اسم کو ہی جانتے ہیں، اس لیے ہم خبر کو اسم کے طور پر ہی لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو دوستو اب ہم کچھ جملے بنانے کی پریکٹس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کیا کیا ہے دوستو، آپ سلائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں، میں نے، ٹھیک ہے، اسماء علم کو لیا ہے بطور مبتدا، یعنی کہ میں مبتدا جو بھی اسم لاؤں گا نا وہ علم ہوگا، ٹھیک ہے، کسی کا نام ہوگا وہ، ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہ کوشش کی ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو آپ جانتے ہیں علم معرفہ ہوتا ہے، تو یہ مبتدا بننے کے قابل ہے، ٹھیک ہے، مبتدا معرفہ ہوتا ہے نا، تو علم آپ جانتے ہیں معرفہ ہوتا ہے، تو میں اس کو بطور مبتدا لے کر آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ پہلی مثال دیکھیے، آپ فرسٹ، زینب صالحۃ، ٹھیک ہے، یہ پورا جملہ اسمیہ ہے، کمپلیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم تینوں پوائنٹوں کو اس پر چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلا پوائنٹ ہے آپ کا کہ وسعت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، وسعت کے اعتبار سے مبتدا کو معرفہ ہونا چاہیے، زینب آپ کا معرفہ ہے، ٹھیک ہے۔ خبر نکرہ ہونی چاہیے، تو آپ دیکھیے صالحۃ نکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا پوائنٹ تھا آپ کا کہ یہ دونوں مرفوع ہونے چاہیے، یعنی حالت رفع میں ہونا چاہیے، تو آپ دیکھیے زینب مبتدا حالت رفع میں ہے اور صالحۃ یہ بھی حالت رفع میں ہے۔ آپ جانتے ہیں واحد کا
اعراب اور جمع مکسر کا اعراب حالت رفع میں دو پیش کے ساتھ شو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور زینبو آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ دو پیش نہیں ہے، دو پیش اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے۔ ہم غیر منصرف اپنے پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے دوستوں۔ اور تیسرا یہ کہ جنس اور عدد کے اعتبار سے اس میں مطابقت ہونی چاہیے، تو وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ زینبو آپ کا جنس کے اعتبار سے مؤنث ہے تو اس کی خبر دیکھیے صالحۃن، وہ بھی مؤنث ہے۔ زینبو واحد ہے اور صالحۃن بھی واحد ہی ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو تینوں چیزیں آپ کی کنفرم ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا دیکھیے اس کے نیچے جسٹ مریم معلمۃن، ٹھیک ہے، مریم معلمۃن، ٹھیک ہے۔ دونوں آپ دیکھ سکتے ہیں مرفوع ہیں، حالت رفع میں ہیں اعراب کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیے وسعت کے اعتبار سے مبتدا معرفہ ہے اور خبر آپ کی نکرہ ہے معلمۃن، ٹھیک ہے۔ اور جنس اور عدد کے اعتبار سے بھی مطابقت ہے، مریم واحد ہے اور معلمۃن بھی واحد ہے، مؤنث ہے، اور مریم آپ جانتے ہیں حقیقی نام ہے تو یہ بھی مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ کا کنفرم ہو گیا۔ زینب صالحۃن، زینب نیک ہے، مریم معلمۃن، معلمۃن اور مریم استانی ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ دوسرا دیکھیے آپ، وہ میں نے لیا ہے مثنیٰ کا، ٹھیک ہے۔ تو مثال دیکھیے آپ، شفیق و حامد حبیبانی، ٹھیک ہے، یعنی شفیق اور حامد دوست ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہیں گے آپ کے شفیق اور حامد دو دوست ہیں، نہیں، شفیق اور حامد دوست ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیے اس میں ہم کیا کریں گے، شفیق ایک ہے، حامد دو، ٹھیک ہے نا، دونوں معرفہ ہیں، ٹھیک ہے۔ خبر آپ کی معرفہ ہونی چاہیے تھی، معرفہ ہے، علم ہے، ٹھیک ہے۔ حبیبانی نکرہ ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ یہ آپ کو پورا ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ، دونوں حالت رفع میں ہونے چاہیے، مبتدا بھی اور خبر بھی۔ تو مبتدا اور خبر دونوں معرفہ میں، جانتے ہیں آپ علم، ٹھیک ہے نا، دو پیش کے ساتھ شو کیا جاتا ہے، واحد اسم۔ اور آپ جانتے ہیں مثنیٰ کا اعراب کس طرح شو کیا جاتا ہے، دو ساؤنڈ کے ساتھ، آنی اور عینی۔ حبیبانی یعنی آنی حالت رفع کی آواز ہے اور حالت نصب اور حالت جر کی آواز کیا ہے، عینی، ٹھیک ہے دوستو۔ اب مطابقت دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، عدد اور جنس کے اعتبار سے۔ شفیق اور حامد مذکر ہیں تو حبیبانی مذکر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا حالت وہ مؤنث کیا ہوگا، حبیبہ تانی، ٹھیک ہے دوستو۔ تو حبیبانی مطابقت ہے، یہ بھی آپ کے مثنیٰ ہیں اور حبیبانی بھی آپ کا مثنیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ کا کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب نیچے آ جاتے ہیں، مریم و خدیجۃ معلمتانی، ٹھیک ہے۔ مریم معرفہ ہے، خدیجۃ یہ بھی معرفہ ہے، علم ہے، ٹھیک ہے، معلمتانی نکرہ ہے، خبر نکرہ ہو گئی، مبتدا آپ کا معرفہ ہو گیا، دونوں حالت رفع میں ہیں، مریم اور خدیجۃ، غیر منصرف اسما ہیں یہ دونوں، ٹھیک ہے۔ معلمتانی یہ بھی آپ کا حالت رفع میں ہے کیونکہ مثنیٰ کا اعراب آنی آواز سے حالت رفع میں شو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ عدد اور جنس کے اعتبار سے بھی مطابقت ہے، یہ دونوں وہ آپ کے مؤنث ہیں جنس کے اعتبار سے، تو آپ کی خبر بھی مؤنث ہی ہے، ٹھیک ہے۔ عدد کے اعتبار سے مثنیٰ ہے، مریم اور خدیجہ دو، اور معلمتانی یہ بھی آپ کی مثنیٰ ہی ہیں، تو دونوں میں مطابقت بھی پائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ تیسرا دیکھیے آپ جمع کا، ٹھیک ہے۔ پہلا سینٹنس ہے عربی میں، رفیق و حامد و شفیق صالحون، ٹھیک ہے۔ جمع دو سے زائد کے لیے آپ جانتے ہیں جمع کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو رفیق ایک، حامد دو، شفیق تین، حالت رفع میں ہیں، ٹھیک ہے۔ صالحون آپ جانتے ہیں جمع سالم مذکر کا جو حالت رفع کا ساؤنڈ آتا ہے وہ اونا آتا ہے، اور حالت نصب اور حالت جر اینا آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی دونوں مبتدا اور خبر حالت رفع میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کی خبر نکرہ ہوتی ہے، صالحون نکرہ ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ اور مبتدا آپ کا معرفہ ہوتا ہے تو رفیق، حامد، شفیق علم ہیں، معرفہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور جنس اور عدد کے اعتبار سے بھی مطابقت ہے، وہ آپ کے دیکھیے مبتدا آپ کا جمع ہے تو خبر بھی آپ کی جمع ہے، مذکر ہے تو وہ بھی آپ کی مذکر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مؤنث کا دیکھیے دوسرا زینب و فاطمۃ و مریم، تینوں غیر منصرف اسما ہیں، حالت رفع میں ہیں، صالحات، ٹھیک ہے،
آپ جانتے ہیں جمع سالم مؤنث کا اعراب آواز سے شو کیا جاتا ہے، آتن حالت رفع میں، آتن حالت نصب اور جر میں، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کی پورا ہو گیا۔ زینب، فاطمۃ، مریم حالت رفع میں مبتدا، صالحات خبر نکرہ اور حالت رفع میں، دونوں پہلو جنس اور عدد کے اعتبار سے بھی مطابقت ہے ان میں۔ مبتدا آپ کا مؤنث ہے تو خبر آپ کی مؤنث ہے، مبتدا آپ کا جمع ہے تو خبر بھی آپ کی جمع ہی ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو یہ آپ کا اسماء علم بطور مبتدا میں نے اس میں دیے ہیں، وہ پورے آپ کے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ تو دوستو آپ نے دیکھا، اگر ہم پچھلے لیکچرز میں اسم کے جو 4 پہلو ہیں وہ اگر ہم نہیں پڑھتے تو یہ ہم جملے کبھی نہیں بنا پاتے، ٹھیک ہے نا۔ آپ جانتے ہیں اعراب، سارا اس میں اعراب کا کھیل ہے، دیکھیے اب سب اعراب ہی لگ رہا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ اسم معرفہ ہے کہ نکرہ ہے، جنس کے اعتبار سے وہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسم کے وہ چاروں پہلو نہایت ضروری ہیں جملہ اسمیہ بنانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کلیئر نہیں ہیں تو آپ جملہ اسمیہ نہیں بنا پائیں گے، ٹھیک ہے دوستو۔ بہت آسان ہے لیکن کرنے کے لیے، اور بہت مشکل ہے چھوڑ دینے کے لیے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو اسم کے 4 پہلو بہت اچھے سے پڑھ لیجئے، پرانے لیکچر کو بار بار دیکھیے، انشاءاللہ یہ بنانا بہت آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے دوستو۔ اب ہم اپنا نیکسٹ پریکٹس کرتے ہیں۔ تو دوستو جو سلائیڈ آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے، میں نے اس میں جو ہے نا سینٹنس جو میں نے لیے ہیں وہ سب قرآن مجید سے ہیں، ایک سینٹنس بھی باہر سے نہیں لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں میں نے اسماء ضمائر کو بطور مبتدا لیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو مبتدا ہے، مبتدا کی سب سے بڑی خاصیت ہے کہ وہ معرفہ ہونا چاہیے سب سے پہلی چیز، اور حالت رفع میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اسماء ضمائر حالت رفع والے لے لیے ہیں، اور آپ جانتے ہیں اسماء ضمائر معرفہ تو ہوتے ہی ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ تو میں نے قرآن سے وہ ساری آیتوں کے چھوٹے چھوٹے پارٹ اٹھا لیے ہیں جو جملہ اسمیہ ہیں، ٹھیک ہے، اور جو اسماء ضمائر بطور مبتدا ہے جن کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو آپ پہلا سینٹنس دیکھیے جو قرآن مجید میں ہی ہے، ہوا قائم، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کا مطلب ان کے لیے جملہ ہے، یہ بولا ہوا ہوا قائم، ٹھیک ہے۔ تو وہ کھڑا تھا یا وہ کھڑے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا نام ہے آپ وہ، لیکن اس میں تو ہم وہ کھڑے ہیں، یہ اس کا سینٹنس ہوگا ٹرانسلیشن ہندی یا اردو میں، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھ لیجیے، ہوا قائم، ہوا آپ کا مبتدا ہے، قائم آپ کی خبر، ٹھیک ہے۔ اب آپ فارمولا بھی اپلائی کر کے چیک کر سکتے ہیں، ہوا آپ کا معرفہ ہے، قائم آپ کی خبر نکرہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ مبتدا معرفہ ہوا، ٹھیک ہے، حالت رفع میں ہے، قائم حالت رفع میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ 2 پیش کے ساتھ واحد کا اعراب شو کیا جاتا ہے، ہم دیکھ چکے ہیں پہلے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کا مطابقت بھی ہے عدد اور جنس کے اعتبار سے، ہوا مذکر ہے، قائم بھی مذکر ہے، وہ ٹھیک ہے جنس کے اعتبار سے، اور عدد ہوا واحد ہے، قائم بھی آپ کا واحد ہے۔ تو پہلا سینٹنس آپ کا کنفرم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا دیکھیے آپ، ہما صالحانی، ٹھیک ہے نا، یہ قرآن میں نہیں ہے یہ والا سینٹنس، ہما صالحانی والا، ٹھیک ہے۔ ہما آپ کا مثنیٰ کا آپ جانتے ہیں صیغہ ہے، ہما، ہوا، ہما، ہما، ٹھیک ہے نا، 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں، اور 3rd پرسن غائب کے لیے۔ تو ہما صالحانی، ہما آپ کا مبتدا ہے، صالحانی آپ کی خبر ہے، خبر آپ کی نکرہ ہے، ہما آپ کا معرفہ، ٹھیک ہے۔ دوسرا آپ کا جو پوائنٹ ہے کہ دونوں حالت رفع میں ہونے چاہیے، تو آپ کا مبتدا بھی حالت رفع میں ہے اور خبر آپ کی حالت رفع میں ہے۔ جنس اور عدد کے اعتبار سے بھی مطابقت ہے، ہما مثنیٰ ہے تو صالحانی بھی مثنیٰ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور مذکر ہے تو صالحانی بھی مذکر ہے، یعنی کہ مبتدا اور خبر میں پوری مطابقت پائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا دیکھیے ہم کفار، یہ قرآن مجید میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم آپ کا 3rd پرسن غائب کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے، مبتدا، ٹھیک ہے، معرفہ ہے، اور آپ کا حالت رفع میں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ خبر دیکھیے، کفار بالکل نکرہ ہے، ٹھیک ہے، سیم حالت رفع میں ہے، اور ان سے مطابقت ہے، کیسے، جمع ہے اور آپ کا مذکر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر بھی کنفرم ہو گیا۔ چوتھا دیکھیے آپ دوستو سینٹنس،
انتم مسلمون، ٹھیک ہے، یہ سیکنڈ پرسن ہے آپ کا جمع کا صیغہ، حاضر کا جمع کا صیغہ انتم، ٹھیک ہے نا، جمع۔ اور مبتدا جانتے ہیں آپ کہ نام معرفہ ہوتا ہے، تو آپ جانتے ہیں اس اسم ضمیر سب معرفہ ہوتے ہیں۔ مسلمون خبر نکرہ ہو گئی، ٹھیک ہے نا، مطابقت دیکھ لیے، عدد اور جنس کے اعتبار سے بھی مطابقت ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ انتم آپ کا مذکر ہے تو مسلمون بھی مذکر ہے، انتم جمع ہے تو مسلمون بھی جمع ہے، یہ بھی آپ کا کنفرم، ٹھیک ہے۔ پانچواں سینٹنس دیکھیے، انا خیرن، ٹھیک ہے، پورا جملہ ہے کہ انا خیر منہ، یہ شیطان نے کہا تھا۔ انا آپ جانتے ہیں اس میں ضمیر معرفہ، خیر نکرہ، مبتدا معرفہ، خبر نکرہ آپ کی، ٹھیک ہے۔ اور انا حالت رفع میں ہے، ٹھیک ہے، خیر یہ بھی حالت رفع میں ہے، کنفرم۔ تیسرا پوائنٹ آپ کا عدد اور جنس کے حساب سے مطابقت بھی ہے، انا واحد ہے، خیر بھی واحد ہے، انا مذکر ہے، خیر بھی مذکر ہے، ٹھیک ہے دوستوں۔ چوتھا اور آخری پوائنٹ سینٹینس دیکھ لیجیے آپ، نحنو اغنیاؤ، تو نحنو آپ کا، ٹھیک ہے، کیا ہے یہ آپ کا مبتدا ہے، مبتدا معرفہ ہوتا ہے، نحنو معرفہ ہے، اغنیاؤ خبر، ٹھیک ہے، نکرہ نکرہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور امپورٹنٹ چیز یہ آپ کا غیر منصرف اس میں، ٹھیک ہے، اس لیے اغنیاؤ، اغنیاؤن نہیں ہوگا، یہ غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے دوستوں۔ اور دوسرا دونوں حالت رفع میں ہوں، مبتدا اور خبر حالت رفع میں ہے، نحنو حالت رفع میں ہے، اغنیاؤ حالت رفع میں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جانتے ہیں اغنیاؤں کا حالت نصب اور جر کیا ہوگا، اغنیاء، اغنیاء، ٹھیک ہے، ہم پچھلے سے پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ عدد اور جنس کے اعتبار سے بھی دونوں میں مطابقت ہے، کیسے، نحنو جمع ہے تو اغنیاؤں بھی جمع ہے، نحنو مذکر ہے، اغنیاؤں بھی مذکر ہے، ٹھیک ہے دوستوں۔ تو اسماء ضمائر بطور مبتدا ہم کنفرم کر چکے، پڑھ چکے، 5 سے 6 سینٹنس کی پریکٹس کر چکے، ٹھیک ہے۔ آپ بھی پریکٹس کیجئے، انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا، بہت آسان ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ پر، ٹھیک ہے۔ تو دوستو سلائیڈ آپ کو شو ہو رہی ہوگی، ہاں، اس میں ہم جو جملے بنائیں گے، جملہ اسمیہ، وہ ہم مبتدا لیں گے معرف باللام والے اسم، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اسم جو نکرہ سے معرفہ بنائے گئے الف لام لگا کر، ٹھیک ہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یہ، ٹھیک ہے، معرفہ کی قسم کے اندر، ٹھیک ہے، معرف باللام یعنی کہ الف لام لگا کر معرفہ بنائے گئے اسم، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی اسم اگر نکرہ ہو، آپ جانتے ہیں نکرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جب تک کہ اس کا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو جائے، تو وہ سارے نکرہ اسم ہم ان کو الف لام لگا کر معرفہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کتابن تھا، تو کتابن کو اب معرفہ بنانا ہے، تو ہم کیا کریں گے، اس کے پیچھے الف لام لگا دیں گے اور اس کی تنوین کو ہلکا کر دیں گے، یعنی کتابن سے الکتاب، ٹھیک ہے، الکتابو، کتابن سے الکتابہ، ٹھیک ہے، اور کتابن سے الکتابی، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، جب بھی ہم نکرہ اسم پر، ٹھیک ہے، الف لام ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ جانتے ہیں نکرہ اسم پر تنوین آتی ہے، اس پہ جب ہم الف لام ڈالیں گے تو اس کی تنوین ہلکی ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے، تو ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ دیکھیے آپ مثال کے طور پر، یہ تھا رجلن، ٹھیک ہے، رجل حالت رفع میں رجلن، تو جب ہم اس پہ الف لام ڈالیں گے تو یہ ہو جائے گا الرجلو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیکھیے ولدن، 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 تو اب اس کو ہم پڑھیں گے حالت رفع میں الولدو، حالت نصب میں الولدہ، اور حالت جر میں الولدی۔ کچھ نہیں کرنا، بہت آسان ہے، نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے ال لگا دیجیے، اور آخری حرف جو ہے اس کا، اس پہ 2 پیش آتی ہیں حالت رفع میں، تو آپ 1 پیش ڈال دیجیے، حالت نصب میں 2 پیش اور الف آتا ہے تو آپ سنگل وہ ڈال دیجیے زبر، ٹھیک ہے، اور حالت جر میں 2 زیر آتی ہیں تو آپ وہاں پہ 1 زیر ڈال دیجیے الف لام لگا کر، ٹھیک ہے، اتنا کوئی ایشو نہیں ہے، یہ آسان ہے بہت، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ جملہ معرف باللام بطور مبتدا کس طرح بنیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیے ہم نے لیا پہلا اسم، دیکھیے آپ الرجل مسلم، ٹھیک ہے، الرجل آپ کا معرفہ ہو گیا، خبر آپ کی نکرہ ہے تو مسلم نکرہ آ گیا، ٹھیک ہے، اور آپ کا دونوں حالت رفع میں ہوں گے، الرجل حالت رفع میں ہے، ٹھیک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں الف لام لگا ہوا ہے تو اس کی تنوین گر چکی ہے، الرجل ہو گیا اب یہ،
मुस्लिमुन ये नकरा ही है, ठीक है। अगर इस पे अलिफ लाम डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अल मुस्लिमु, ठीक है ना। तो मुस्लिमुन ये आपकी खबर हो गई। जिन्स और अदद के एतबार से भी इसमें मुताबिकत पाई जा रही है। अर्रजुलु मुज़क्कर है तो आपकी खबर भी मुस्लिमुन मुज़क्कर है। अर्रजुलु वाहिद है तो मुस्लिमुन भी वाहिद है, ठीक है दोस्तों। दूसरा जुमला देखिए आप, नीचे लिखा हुआ है अल वलदु कातिबुन, ठीक है दोस्तों। तो अल वलदु, ठीक है, नकरा से वाहिद हो गया, वलदुन था, वलदुन से अल वलदु हालत रफ़ा में है और मारफा है, ठीक है। अब खबर देखिए, नकरा होनी चाहिए, कातिबुन नकरा है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, दोनों हालत रफ़ा में होने चाहिए, अल वलदु भी हालत रफ़ा में है, कातिबुन भी हालत रफ़ा में ही है। और दोनों एतबार से यानी कि जिन्स और अदद के एतबार से मुताबिकत भी है। अल वलदु आपका मुज़क्कर है तो कातिबुन भी आपका मुज़क्कर है। अल वलदु वाहिद है तो कातिबुन भी वाहिद ही है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है ये वाला क्लियर हो गया होगा आपको कि अल वलदु और अर्रजुलु यानी कि नकरा से मारफा कैसे बना। और ये मैं पहले भी डिस्कस हम कर चुके हैं, इसके बारे में आप देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, दूसरा देखिए आप मुसन्ना वाले, अल मुनाफिकानी काजिबानी, ठीक है। तो अल मुनाफिकानी, ठीक है, आपने देखा ना ये था मुनाफिकानी, तो मैंने इस पे अल लगाकर इसको मारफा बना दिया पहले, ठीक है ना। देखो कोई भी इस्म है अगर उस पे अल लगा हुआ है ना दोस्तों, इस्म पर अल, तो समझ जाइए वो आपका मारफा है, ठीक है ना। और एक्सेप्शंस को माइंड में रखिएगा, कुछ इस्म ऐसे भी हैं जो मारफा होंगे लेकिन उन पे अल नहीं होगा और तनवीन भी नहीं होगी, ठीक है। वो आगे चल के हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिलहाल जिन इस्म पर भी आप अल देखें समझ लीजिए वो मारफा है, ठीक है। तो अल मुनाफिकानी काजिबानी, तो अल मुनाफिकानी आपका मारफा है, काजिबानी आपका नकरा हो गया क्योंकि इस पे अल नहीं है, ठीक है ना, अल नहीं है तो काजिबानी, ठीक है, नकरा है। और आपका आप देखिए एराब के एतबार से दोनों हालत रफ़ा में है, मुब्तदा भी और खबर भी। अच्छा, अब आप कह रहे होंगे मुब्तदा और खबर हालत रफ़ा में कैसे हैं, आप जानते हैं मुसन्ना का एराब हालत रफ़ा में आनी आवाज़ के साथ शो किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए काजिबानी और मुनाफिकानी दोनों हालत रफ़ा में हैं। और जिन्स और अदद के एतबार से भी मुताबिकत है, अल मुनाफिकानी मुज़क्कर है तो काजिबानी भी मुज़क्कर है, अल मुनाफिकानी मुसन्ना है तो काजिबानी भी मुसन्ना है, ठीक है दोस्तों। हाँ, मुसन्ना का दूसरा सेंटेंस देखिए आप नीचे सेम, अत्तालिबानी जालिसानी, ठीक है। तो मुब्तदा आपका मारफा है, अत्तालिबानी खबर आपकी नकरा है, जालिसानी, ठीक है दोस्तों। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा देखिए, मुब्तदा और खबर दोनों हालत रफ़ा में होंगे तो अत्तालिबानी आप जानते हैं मुसन्ना का एराब हालत रफ़ा में आनी के साथ आता है तो दोनों आनी हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखें आप, जिन्स और अदद के एतबार से मुताबिकत होनी चाहिए तो तालिबानी मुज़क्कर है और मुब्तदा, और आपकी खबर जालिसानी ये भी क्या नाम है, मुज़क्कर है, ठीक है। और अदद के एतबार से दोनों मुसन्ना है, ठीक है। ये भी आपका क्लियर हो गया। तीसरा और आखिरी देखिए जमा का, आपका अर्रिजालु मुस्लिमूना, ठीक है। ये रिजालुन जमा मुकस्सर का, ठीक है, रिजालुन से अर्रिजालु, तो अर्रिजालु मुब्तदा मारफा, मुस्लिमूना खबर नकरा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दोनों हालत रफ़ा में हो तो अर्रिजालु हालत रफ़ा में है, मुस्लिमूना भी हालत रफ़ा में है क्योंकि ऊना जमा सालिम मुज़क्कर की आवाज़ ऊना, ठीक है। तो अर्रिजालु मुस्लिमूना हालत रफ़ा में है। अदद और जिन्स के एतबार से भी मुताबिकत है, अर्रिजालु जमा है, मुस्लिमूना भी जमा है, अर्रिजालु मुज़क्कर है जिन्स के एतबार से तो मुस्लिमूना जिन्स के एतबार से मुज़क्कर है, ठीक है। तीसरा आप देखिए आखिरी पॉइंट देखिए, छठा सेंटेंस और आखिरी सेंटेंस मुअर्रब बिल लाम बतौर मुब्तदा का कि अत्तुल्लाबु जालिसूना, अत्तुल्लाबु जमा है, मुज़क्कर है, ठीक है, और आपका हालत रफ़ा में है, ठीक है। तो मुब्तदा क्या होता है आपका मारफा, मारफा है, खबर आपकी नकरा चाहिए, जालिसूना खबर नकरा आ गई, दोनों हालत रफ़ा में होनी चाहिए, अत्तुल्लाबु हालत रफ़ा में है, जालिसूना खबर हालत रफ़ा में है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, दोनों में मुताबिकत होनी चाहिए, अत्तुल्लाबु जमा है तो जालिसूना भी जमा है, ठीक है। अब बचा वसत, जिन्स के एतबार से, जिन्स के एतबार से ये मुज़क्कर है और जालिसूना भी मुज़क्कर है, ठीक है। अदद के एतबार से ये जमा है
مبتدا جا الطلابو تو جالسون خبر بھی آپ کی جمع ہے، ٹھیک ہے. تو معرف باللہ بطور مبتدا بھی آپ کا پورا ہو گیا ہے، اس کی بھی آپ خوب پریکٹس کیجیے، ٹھیک ہے دوستو. اب چلتے ہیں ہم نیکسٹ سلائیڈ پر. تو دوستو یہ ہماری آخری سلائیڈ ہے، ٹھیک ہے. اس میں ہم ڈسکس کریں گے اسماء اشارہ بطور مبتدا کو، ٹھیک ہے. یعنی کہ ہم یہاں پر جو مبتدا کی جگہ ہے وہاں پر ہم اس میں اشارہ لائیں گے، ٹھیک ہے. اور آپ جانتے ہیں اس میں اشارہ بھی معرفہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کون سے والے اس میں اشارہ لائیں گے ہم یہاں پہ؟ دو چارٹ پڑھے تھے ہم نے. اس میں اشارہ حالت رفع میں، اور اس میں اشارہ حالت نصب اور حالت جر میں. ظاہر سی بات ہے اب حالت نصب اور حالت جر تو لائیں گے نہیں یہاں پہ. کیوں؟ سادہ سی بات ہے کہ مبتدا حالت رفع میں ہوتا ہے، تو اس میں اشارہ ہم کون سے لائیں گے؟ حالت رفع والی، ٹھیک ہے. تو جو بھی ہیں وہ میں نے یہاں پہ شو کر دی ہیں، آپ کے 6 جملہ اسمیہ میں نے، ٹھیک ہے، شو کر دی ہیں. ہم 1 بائی 1 ان کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پہلا جملہ ہے آپ کا ھذا کتابٌ، ٹھیک ہے. تو ھذا آپ کا حالت رفع کا، ٹھیک ہے. یہ مبنی اسماء ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. مبنی اسماء کیا ہوتے ہیں، معرب منصرف کیا ہوتے ہیں، اور معرب غیر منصرف، یہ سب ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. تو ھذا آپ کا حالت رفع کا ہے، اس چارٹ میں سے ہم نے لیا ہے. کتاب نکرہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو مبتدا معرفہ خبر نکرہ، پہلا آپ کا پوائنٹ کلیئر. دوسرا کہ مبتدا اور خبر حالت رفع میں ہونی چاہیے، دونوں حالت رفع میں ہے. ھذا حالت رفع میں ہے، کتاب بھی حالت رفع میں ہے، ٹھیک ہے. تیسرا کہ جنس اور عدد کے اعتبار سے مطابقت ہونی چاہیے، تو ھذا مذکر ہے، کتاب بھی مذکر ہی ہے، ٹھیک ہے. اور عدد کے اعتبار سے ھذا آپ کا واحد ہے، کتاب بھی آپ کا واحد ہے، ٹھیک ہے. تو پہلا جملہ آپ کا مکمل ہو گیا، ھذا کتاب، ٹھیک ہے دوستو. دوسرا سینٹنس دیکھیے آپ دوستو، مثنیٰ کا ہے وہ، ھذانی کتابانی، ٹھیک ہے. ھذانی حالت رفع کا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ جانتے ہیں آنی سب سے بڑی پہچان ہے مثنیٰ کی، حالت رفع میں آنی کی آواز نکالتا ہے، حالت نصب اور جر میں عینی کی آواز، ٹھیک ہے. ھذانی کتابانی، ھذانی مبتدا معرفہ، کتابانی خبر نکرہ، ٹھیک ہے. ھذانی حالت رفع، کتابانی خبر حالت رفع. جنس اور عدد کے اعتبار سے مطابقت دیکھ لیتے ہیں، تو ھذانی عدد کے اعتبار سے مثنیٰ ہے، کتابانی بھی عدد کے اعتبار سے مثنیٰ ہے، ٹھیک ہے. اور جنس کے اعتبار سے ھذانی آپ کا مذکر ہے اور کتابانی آپ کا مذکر ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارا یہ جملہ بھی پورا اتر گیا اس قانون، اس قواعد پر، ٹھیک ہے. تو ھذانی کتابانی، ٹھیک ہے دوستو. تیسرا جملہ دیکھیے آپ، ھذہ بنتن، ٹھیک ہے. ھذہ، ٹھیک ہے نا. یہ آپ کا 3rd پرسن میں، ٹھیک ہے نا، یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے نا. پہلا دیکھیے آپ معرفہ ہے یہ، ٹھیک ہے. بنتن نکرہ ہے آپ کا، ٹھیک ہے. ال نہیں لگا ہوا تو بنتن نکرہ ہے آپ کا، ٹھیک ہے. دوسرا حالت رفع میں ہے مبتدا، اور خبر بھی حالت رفع میں ہی ہے، ٹھیک ہے. ھذہ آپ کا مؤنث ہے، بنتن بھی آپ کا مؤنث ہے. ھذہ وسط کے اعتبار سے واحد ہے، بنتن بھی وسط کے اعتبار سے واحد ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی جملہ آپ کا پورا ہوا، ھذہ بنتن، ٹھیک ہے دوستو. تو دوستو آپ دیکھیے آپ کا چوتھا سینٹنس، ذالک بابن، ٹھیک ہے. مبتدا آپ کا ذالک حالت رفع میں ہے، ٹھیک ہے، معرفہ ہے اور آپ کا مذکر ہے، ٹھیک ہے. بابن دیکھیے آپ، خبر آپ کی نکرہ ہونی چاہیے، نکرہ ہے، حالت رفع میں ہونی چاہیے، حالت رفع میں ہے. جنس اور عدد کے اعتبار سے مطابقت ہونی چاہیے، تو ذالک مذکر، بابن بھی مذکر ہے آپ کا، ٹھیک ہے. اور عدد کے اعتبار سے ذالک واحد ہے، تو بابن بھی آپ کا واحد ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی آپ کا پورا ہوا، ذالک بابن، ٹھیک ہے دوستو. دوسرا جملہ دیکھیے دوستو، ذانکا بیتانی، ٹھیک ہے. تو ذانکا آپ کا مثنیٰ ہے، بیتانی آپ کا مثنیٰ ہے، ٹھیک ہے. ذانکا پہلا دیکھیے معرفہ ہے، بیتانی آپ کا خبر ہے، تو یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے دوستو. اور حالت دونوں رفع میں ہیں، ذانکا یہ بھی حالت رفع میں ہے، اور بیتانی تو آپ جانتے ہیں حالت رفع میں ہی ہے، ٹھیک ہے. ذانکا دوستو اس کی آواز وہ نہیں ہے عموماً جو آتی ہے، ٹھیک ہے. ذانکا حالت رفع میں ذانکا ہے، اور حالت نصب اور جر میں یہ زینکا ہے، الف یا میں بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے دوستو. اور تیسرا دیکھیے آپ،
جنس اور عدد میں مطابقت ہے. ذانکہ آپ کا مثنیٰ ہے تو بیتانی بھی مثنیٰ ہے. ذانکہ آپ کا مذکر ہے تو بیتانی بھی آپ کا مذکر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی جملہ آپ کا پورا ہوا. آخری جملہ دیکھیے اس لیکچر کا، تلکا نافذتن. تلکا نافذتن. ٹھیک ہے دوستو، تو تلکا آپ کا معرفہ ہو گیا. خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے تو نافذتن نکرہ ہے. تلکا حالت رفع میں ہے، مرفوع ہے. نافذتن بھی مرفوع ہے، حالت رفع میں ہے. ٹھیک ہے، تلکا آپ کا مؤنث ہے، نافذتن بھی آپ کا مؤنث ہی ہے. ٹھیک ہے دوستو، تو یہ آپ کا لیکچر پورا ہوا. اب آپ پریکٹس کیجئے، خوب پریکٹس کیجئے. ٹھیک ہے نا، بہت آسان ہے دوستو. پریکٹس چیزوں کو آسان بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے نا، بار بار کرنے سے چیزیں ہمیں خود بخود سمجھ میں آنے لگتی ہیں. ٹھیک ہے دوستو، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.